آج میں آپ کو سقراط اور ایک سست لڑکے کی کہانی سناتا ہوں، اور اس کہانی کا جو ٹائٹل ہے جو آپ کو وہ ہے میری کامیابی اور ایک کہانی۔ اب جب آپ اس کو سن رہے ہوں گے تو سب سے پہلے جب آپ اس کو اوپر دیکھیں گے لکھا ہوا، تو وہ کیا لکھا ہوا ہوگا؟ وہ آپ پڑھیں گے کہ میری کامیابی اور ایک کہانی۔ تو اب یہ جب بھی آپ کہیں گے کہ میری کامیابی اور ایک کہانی، اس کو پڑھیں گے اور پھر اس کو سنیں گے، تو یہ آپ کے ذہن میں جب آئے گا تو یاد رکھیے گا یہ میری کہانی نہیں ہے، صرف جو بھی آپ سننے والے ہیں یہ ہر کسی کے لیے ہے، اور جو بھی اس کو پڑھے گا کہ میری کامیابی اور ایک کہانی، تو یہ اس کے لیے، ہر سننے والے کے لیے ہے۔ تو میں آپ کو کہانی سناتا ہوں، آپ کی کامیابی کے لیے ایک کہانی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اب سقراط کا ایک گریک جو ایک دور گزرا ہے جب بہت زیادہ فلاسفر تھے، بہت زیادہ ڈراماٹسٹ تھے، شاعر تھے، تو وہاں پر بہت بڑا جو ایک نام ہے سقراط کا۔ اور سقراط جو ہے، اب یہ اس کا اپنا ایک انداز تھا پڑھانے کا، لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کر لیا جاتا تھا، ان سے سوال کرتا تھا، پھر وہ سوالوں کے جواب خود نہیں دیتا تھا بلکہ اس کو وہ اگلا بندہ جواب دیتا تھا، پھر کرتے کرتے وہ اس سٹیج پر پہنچ جاتا تھا کہ وہ اگلا بندہ خود سے ہی شاید اس کے پہنچ جاتا تھا، اس کے جو وہ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوتا تھا اس کو وہ وہاں پر پہنچ جاتا تھا۔ اب سقراط جو ہے وہ یہ گھومتا پھرتا تھا، لوگوں کو سبق دیتا تھا۔ وہاں پر ایک لڑکا رہتا تھا اور وہ لیزی، بہت زیادہ سست تھا۔ سست مطلب کام کرنے کو دل نہ کرنا، اس کو کوئی یعنی اس کی زندگی میں کوئی مقصد بھی نہیں تھا۔ تو وہ ایک دن وہ کہتا ہے کہ اس کو کسی نے کہا کہ یار تم کیوں اتنے لیزی ہو، سست ہو، پھرتے رہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں یار میں نا زندگی میں وزڈم سیکھنا چاہتا ہوں، عقل سیکھنا چاہتا ہوں، میں حکمت سیکھنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ میں تعلیم سیکھنا چاہتا ہوں، میں زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی سوچ بدلنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ پانا چاہتا ہوں زندگی میں۔ تو اب جو کسی نے اس کو مشورہ دیا یار کہ آپ تم ایسا کرو کہ تم چلے جاؤ سقراط کے پاس، وہ ایک واحد بندہ ہے پورے یونان میں جو تمہیں کامیابی سکھا سکتا ہے کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، کیسے حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ گیا سقراط کے پاس اور اس نے کہا کہ استاد مجھے آپ وزڈم سکھا دیں، مجھے آپ حکمت سکھا دیں، مجھے عقل سکھا دیں، مجھے آپ تعلیم دیں، مجھے کامیابی سکھائیں، مجھے بتائیں کامیابی کیا ہوتی ہے، میں ان پر کیسے چیزیں حاصل کروں۔ اب جب وہ اس کو کہتا ہے سقراط کہ کیا تم واقعی اس کام کے لیے کمیٹڈ ہو، ڈیووٹڈ ہو، تم واقعی یہ کام کرنا چاہتے ہو، تمہارے اندر یہ بات ہے کہ تم اس کے لیے تم نے سوچ لیا ہے مکمل کہ یہ ساری چیزیں میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے بتاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں جی بالکل میں اس کے ساتھ تیار ہوں، بالکل میں مطمئن ہوں، تیار ہوں۔ اب اس سقراط نے کہا کہ کل آنا۔ دوسرے دن جب وہ بندہ آیا، لڑکا آیا، تو سقراط اس کو لے کے گیا ایک دریا کے پاس۔ اب وہاں اس نے اس کو کہا کہ دریا کے اندر چلے جاؤ اور پانی کے نیچے چلے جاؤ اور وہاں سے نکلنا نہیں جب تک میں تمہیں کہوں نہیں۔ اب وہ پانی کے اندر چلا گیا، اب وہ پانی کے نیچے گیا، تو جب سقراط نے دیکھا کہ یہ پانی کے نیچے چلا گیا تو سقراط نے بھی پانی میں جا کے اس کے سر کو پکڑ لیا اور اس کو دبا کے رکھا اس کے اندر کافی دیر، اور پھر اس نے بہت کوشش کی باہر نکلنے کی، لیکن سقراط نے اس کو نہیں ہلنے دیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بالکل ہی اپنے ایسے ہوش شاید کھونے لگا تھا تو سقراط نے اس کو باہر نکالا، تو اس کی حالت بالکل بری تھی، بہت زیادہ بری تھی۔ تو ایسے جیسے لگتا تھا جیسے اس کو اپنے ہوش ہی نہیں ہے۔ اور جب اس کو تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو سقراط سے اس نے پوچھا کہ استاد یہ کیا تھا؟ تو سقراط نے اسے کہا کہ جب تم پانی کے نیچے تھے تو تمہیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت تھی؟ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ جب میں پانی کے نیچے تھا تو مجھے صرف ایئر کی ضرورت تھی، آکسیجن کی ضرورت تھی۔ I was in need of air to breathe، مجھے سانس لینے کے لیے صرف ہوا کی ضرورت تھی، اور میرا ساری کنسنٹریشن میری اس پر تھی کہ مجھے کسی طرح یہ ایئر ملے، یہ آکسیجن ملے، میں اس کو لے سکوں۔ تو جب مجھے یہ میری حالت تھی، مجھے اور کچھ بھی نہیں تھا ذہن میں۔ تو اس کو سقراط نے پھر کہا کہ یاد رکھنا، جس طرح پانی کے اندر تمہیں ایئر کی ضرورت تھی اور تمہیں دنیا کی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی، صرف ایئر کی ضرورت تھی کہ تم بریتھ کر سکو،
تو تم نے اگر زندگی میں کامیابی لینی ہے، جو بھی تم کام کرتے ہو، اگر کامیابی لینی ہے تو جتنی تمہیں اس برید لینے کی تمہارے اندر اس وقت پیدا ہوئی تھی کہ یہ ایک کمٹمنٹ تھی کہ وہ برید کسی طرح مجھے ہوا ملے، میں اس کو پالوں کہیں سے بھی، تو جب تک تمہارے دماغ میں یہ بات نہیں ہوگی کہ سکسیس جو میں نے چاہتا ہوں زندگی میں، اس کے لیے اس ایئر کی طرح اگر تمہارے اندر کمٹمنٹ اور خواہش نہیں ہوگی تو تب تک تم وزڈم نہیں حاصل کر سکتے، تم حکمت نہیں حاصل کر سکتے، تم تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، اور تمہیں کامیابی بھی نہیں مل سکتی۔ زندگی میں جو بھی تمہارا مقصد ہے جس کے میں تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کامیابی کے لیے تم نے اسی کمٹمنٹ کے ساتھ، جتنی تمہیں اس برید کی ایئر کی خواہش تھی تمہارے ذہن میں، اور اس دنیا تمہیں اور کچھ بھی نہیں اس وقت چاہیے تھا، تو اسی طرح تم کو جو زندگی میں چاہیے، تمہیں وزڈم چاہیے تو اس وزڈم کے لیے بھی اسی کمٹمنٹ کے ساتھ، جس کمٹمنٹ کے ساتھ تمہیں برید چاہیے تھی، اس ساری دنیا چھوڑ کے اس کے ساتھ لگ جاؤ۔ حکمت چاہیے، اس کے لیے اس کے ساتھ لگ جاؤ۔ آپ کو فلسفہ سیکھنا ہے، آپ اس کے لیے اس کے ساتھ لگ جاؤ۔ آپ کو اگر آپ نے لٹریچر سیکھنا ہے تو پورے اس لیزی بوائے کی طرح آپ نے مکمل، جس طرح اس کو لگتا تھا کہ سانس میرے لیے اہم ہے، تو آپ کے لیے اگر لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو لٹریچر اس کا جس سمجھنا، اگر آپ سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہیں، فزکس کے ہیں، تو فزکس کو اس طرح جا کے سمجھیں، کیمسٹری ہے، بیالوجی ہے، اور جو پولیٹیکل سائنس ہے، سوشیالوجی ہے، بیالوجی ہے، آپ جو بھی پڑھتے ہیں، اور زندگی میں آپ کا جو بھی، آپ نے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، اور دنیا میں کوئی بندہ ایسا بھی نہیں ہے جو سکسیس نہ لینا چاہتا ہو زندگی میں۔ تو یاد رکھیے گا کہ آپ نے ہمیشہ سے، جس طرح اس لڑکے کو ایئر کی ڈیزائر تھی کہ مجھے صرف ایئر ملے تو میری زندگی چلے گی، اس طرح وہ آپ اس سکسیس کو اتنی ڈیمانڈ کریں، اس وزڈم کی ڈیمانڈ کریں، اس چیز کو سیکھنے کی ڈیمانڈ کریں۔ آپ کے اندر جو ہے نا، جو انٹینشن ہونی چاہیے، یعنی آپ کی بہت انٹینس ڈیزائر ہونی چاہیے، آپ کی جو لائف کا جو کی ہے اس کے میں آپ مکمل اس میں شامل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ آپ کا پاورفل بلیف ہونا چاہیے، آپ کی جو بلیف ہے اس میں انٹینشن ہونی چاہیے، آپ کا بلیف، آپ نے جو بھی سکسیس ہے اس کو، آپ کو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ نے اس سکسیس کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے۔ ٹارگٹ کرنے کے بعد آپ نے فوکسڈ رہنا ہے، اور فوکس بھی جس طرح اس لڑکے کو برید کی ایئر کی ضرورت تھی، آپ نے سوچنا ہے کہ مجھے اس کامیابی کی ضرورت ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو وہ کامیابی لینے سے نہیں روک سکتی۔ اس لیے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے CSS میں کامیابی لینی ہے، آپ نے FPSC میں کامیابی لینی ہے، FPCS میں کامیابی لینی ہے، SC میں کامیابی لینی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے PPSC میں کامیابی لینی ہے، یا دنیا کے جس امتحان میں بھی آپ بیٹھے آپ نے کامیابی لینی ہے، تو اس کامیابی سے پہلے اسی طرح اس سقراط کی اس بات سے، اس چھوٹی سی کہانی سے سبق سیکھیں، اس لڑکے کی طرح کہ سقراط آپ کو یہی بتانا چاہتا ہے کہ کمٹمنٹ ٹو ایکسیلنس، اور یہ صرف یہ ایک کہانی ہے جو آپ کو کامیابی میں لے کے جاتی ہے۔ آپ اس پہ عمل کر کے ایک دفعہ فوکس کر کے تو دیکھیں کامیابی کیسی آپ کی طرف آتی ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا کام جو ہے وہ آپ سے دور نہیں ہوتا جب آپ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور یہ کہانی سقراط کی آپ کو، اور یہ کہانی صرف میں نے بتایا تھا کہ اس کا نام رکھا ہوا ہے میں نے کہ میری کامیابی کے لیے ایک کہانی، تو یہ صرف میری کامیابی کے لیے ایک کہانی نہیں ہے۔ جب آپ اس کا ٹائٹل دیکھ رہے ہیں کہ میری کامیابی کے لیے ایک کہانی، تو آپ سب کی کامیابی کے لیے یہ ایک کہانی ہے، اور اس کہانی سے آپ یہ سبق لیں کہ کامیابی ملتی ہے جب آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں اور اس پر فوکسڈ رہتے ہیں۔